ناظرین، آج کا سوال کہ جب ہماری زندگی کی کارستانی جو ہم نے یہاں پہ کرنی ہے لوح محفوظ پہ درج ہے، تو پھر ہم حساب کس چیز کا دیں گے جب کہ ہم زمین پہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے؟ اس کو میں اس طرح سے بتانے کی کوشش کروں گا، ایک دیسی طریقے سے سادہ سا انداز استعمال کروں گا آپ کے اس کے لیے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پہ پیدا کیا، بھیج دیا، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے تو پھر حساب کس چیز کا دیں گے؟ ان کی بات لگتی ہے دل کو کہ جب ہم ایک سانس بھی اپنی مرضی کے ساتھ نہیں لے سکتے تو ہم نے کس چیز کا قیامت والے دن جا کے جواب دینا ہے؟ ہماری یہ زندگی کس طرح سے امتحان ہے؟ اس کو میں اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں ہمیشہ، میں خود اسٹوڈنٹ ہوں، کہ میں سادہ انداز میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے گھر میں ہم 5 بھائی ہیں، میں چونکہ بڑا بھائی ہوں، اور اگر میں کہوں کہ میرے گھر میں کوئی مہمان آ رہے ہیں باہر سے تو ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے، تو ان سب میں سے مجھے پتہ ہے کہ چاروں بھائی جو ہیں مجھے چھوٹے، وہ کس کیٹیگری کے ہیں اور وہ کتنی سمجھداری سے کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ہر کسی کا اپنا شعبہ ہے اور کس میں کس کی کتنی دلچسپی ہے یہ میں جانتا ہوں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا ہے، اور لوگوں کو شکایت ہے کہ جی وہ پھر جانتا ہے تو پھر یہ ہے، وہ امتحان کس چیز کا لے گا۔ سادہ انداز ہے، اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اچھا، تو میں چاروں بھائیوں میں سے جو میرے 3 بھائی ہیں وہ میں ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ مہمانداری کے حساب سے بہت کمفرٹیبل ہیں، بڑے اچھے طریقے سے مہمانوں کو دیکھ کر ان کے حساب سے ان کے لیے کھانا ارینج کر سکتے ہیں، ان کے لیے فروٹ لا سکتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو میری کوشش ہوگی کہ میں یہ جو مہمانداری والا کام ہے یہ میں ایک بھائی کو دے دوں تینوں میں سے، اور پیسے میں نے دے دیے، بھائی کو دے دیے 3000 روپے دے دیے کہ یار آج دوپہر کا کھانا 4 دوست آ رہے ہیں، ان کے لیے کھانا، اس کو فروٹ وغیرہ لے آنا، کولڈ ڈرنکس وغیرہ لے آنا، تاکہ ہمارے مہمانوں کی ہم خاطرداری کر سکیں۔ میں کس کو دوں گا؟ جس کا مجھے پتہ ہے کہ یہ مہمانداری کے حساب سے بہت اچھا ہے اور اویلیبل بھی ہے گھر پہ، تو وہ جائے گا مہمانوں کے لیے سامان لائے گا، فروٹ لائے گا، گوشت لائے گا، جو بھی چاہیے ہوگا۔ ابھی میں اس کے بیچ میں اگر اس کو مداخلت کروں گا، جیسے فروٹ لے کے سامان لے کے اندر آئے گھر میں، اور میں اس کو بولوں اوئے ہوئے 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 آم یار تم تھوڑے سے چھوٹے لے کے آیا، آم تھوڑے سے بڑے ہوتے نا، یا پھر یار تم نے یہ بیف لے آؤ، چکن لے آتے تم، یا پھر اس کے علاوہ ایسے ہی کسی چیز پہ بھی میں اس کے اعتراض کروں، اس کی کولڈ ڈرنک، یار یہ 7 اپ کی جگہ پہ کوکا کولا لے آتا۔ اس طرح کے میں اگر اعتراضات کروں گا اس بھائی کے اوپر، وہ چپ ہو جائے گا، تو چلو کوئی بات نہیں، بڑا بھائی ہے بول رہا ہے۔ کھانے پینے کا ہو گیا، مہمان چلے گئے، اس کے بعد جب میں حساب مانگوں گا کہ بھائی حساب دو مجھے، تو وہ بولے گا بھائی ٹوٹل سامان اتنے کا آیا تھا، 3200 کا سامان آیا، 3500 کا سامان آیا، تو باقی 500 روپے مجھے دے دیں۔ تو میں دینے کا پابند
تو میں دینے کا پابند، اور وہ ساتھ یہ بھی کہہ دے گا کہ بھائی بات سن، آئندہ کے بعد اپنے مہمانوں کو خود سنبھالنا، مجھے دوبارہ سامان کے لیے مت بولنا۔ مہمان سامنے بیٹھے ہوئے تو تم نے میری بےعزتی شروع کر دی، کام ٹھیک نہیں ہے، یہ تم نے جو ہے نا کیسے یہ لے کے آئے گوشت، چکن لے کے آتے، بوتل تم کولڈ ڈرنک وہ کوکا کولا لے کے آتے، آپ نے دیکھا تھا دوسرے شاپر میں وہ کوکا کولا بھی تھی، آپ کو پتا ہے کہ وہ میں نے کیا کرنا تھا؟ یہ آپ کو چاہیے ہی تھا کہ کوکا کولا چاہیے یا وہ فلانی شے چاہیے یا چکن چاہیے تھا، تو مجھے پہلے بتاتا کہ بھائی تم ویسے سمجھدار تو ہو ہی، پر چکن لے کے آنا ہے۔ آئندہ دوبارہ بیچ میں نہیں بولنا، اگر تم نے مجھے کسی مہمانوں کو مہمانداری کے لیے مجھے اگر متعین کیا تو بیچ میں بولیں گے تو میں دوبارہ کبھی بھی آپ کا اس طرح کا کام نہیں کروں گا، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ اور اگر میں بیچ میں نہ بولوں، جیسے سامان لے آیا ہوگا، میں آنکھیں بند کر کے سکون سے ان کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، شام کو جب حساب ہوا بھائی بولے 3500 روپیہ بنے یار، میں نے بولا یہ لو 500 روپیہ، نہ چھک چھک نہ کوئی بات، اس کا دینا بنتا ہے اور میرا لینا بنتا ہے حساب، یہ ہے حساب، ہمیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا پڑے گا۔ اور جو بیچ میں الجھایا ہوا ہے لوگوں نے ہمیں، وہ صحیح نہیں ہے، وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو لوگ ہمیں الجھا کے رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملات میں اور ہمارے بیچ میں آ رہے ہیں، وہ غلط لوگ ہیں۔ یہ میرا ٹوٹل جواب تھا اس کا، ایک سادہ سے انداز میں اپنی فیملی کا میں نے اگزامپل دیا تاکہ کسی کو کوئی دلی آزاری نہ ہو، اور آئندہ بھی کوئی اگر آپ کے دلوں میں کچھ سوال ہوں ایسے جو کمپلیکیٹڈ ہوں، جو سمجھ نہ آتے ہوں، تو مجھے میرے کمنٹ باکس میں آپ لکھ کر بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اس سوال کا کوئی اتھینٹک جواب دیں۔ ابھی اگر آپ کا دماغ سمجھ ہو تو اس سے زیادہ بہترین دلیل سے کوئی آپ کو نہیں سمجھا سکتا، اس لیے آج کی جو بلاگ ہے وہ میں ختم کرتا ہوں، کیونکہ میری طبیعت بھی کچھ اچھی نہیں ہے، مجھے ہسپتال جانا تھا آج، 2-3 دن سے کہہ رہے ہیں کہ چیک اپ کرانے تھے، کچھ ٹیسٹ تھے۔ اللہ حافظ۔